بیٹا ایکو کم کرو، آواز موٹا کرو، اونچا کرو. سب میرے ٹائم میں الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعدهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بیٹا آواز ٹھیک ہے، کچھ اونچا کرو. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، معززین علاقہ، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور انتہائی قابل احترام میری ماں اور بہنوں، جامعہ معروف للبنات جو ہمارے انتہائی محترم بھائی حافظ محمد قاسم صاحب کی زیر نگرانی و زیر اہتمام ایک طویل عرصہ سے دینی تعلیم پھیلانے کا عظیم مشن سر انجام دے رہا ہے،
آج اس میں اختتام بخاری شریف کی مبارک تقریب تھی۔ میں سب سے پہلے اپنی اور بہنوں اور بیٹیوں کو دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہیں اللہ رب العزت نے دینی تعلیم کی تکمیل کی سعادت نصیب فرمائی، الحمدللہ۔ ان کو، ان کے والدین کو، اساتذہ کرام اور معلمات کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان جامعات کا مقصد کیا ہے؟ ایک دیندار عورت کو صحیح معنوں میں دیندار بنانا۔ ایک دیندار عورت پورے ماحول کے اندر تبدیلی کا سبب بن جاتی ہے۔ میں مقصودی بات عرض کرنے سے پہلے یہ چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے لیے بچپن میں سفر پہ جا رہے تھے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ تمام قافلے والوں کو لوٹتے ہوئے ایک ڈاکو معصوم حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا، بیٹا آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ کا جواب تھا، میرے پاس 40 سونے کے دینار ہیں۔ ڈاکو تو حیران رہ گیا۔ تمام قافلے والوں کا لوٹا ہوا مال اگر ایک ترازو کے پرڑے میں رکھا جاتا 40 سونے کے دیناروں کی قیمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس ڈاکو نے جا کر اپنے سردار کو یہ بات بتائی۔ ڈاکوؤں کی جماعت کا سردار آیا۔ درود شریف پڑھیں۔ مستورات تک چونکہ آواز نہیں جائے گی اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ڈاکوؤں کا سردار حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، بیٹا آپ کے پاس 40 سونے کے دینار ہیں؟ جی ہاں۔ کہاں ہیں؟ کہا قمیص کی اندر والی جیب میں ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، ایسے موقع پر لوگ اپنا مال چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہیں بتا کیوں دیا؟ حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ کا جواب تھا، جب میں علم حاصل کرنے کے لیے روانہ ہونے لگا مجھے دیندار اماں نے نصیحت کی تھی، بیٹا ساری زندگی جھوٹ نہیں بولنا۔ ڈاکوؤں کی سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنی جماعت کے ڈاکوؤں کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، یہ چھوٹا بچہ ہو کر دیندار والدہ کی بات مانتا ہے، ہم اتنے بڑے انسان ہو کر سچے خدا کے حکم نہیں مانتے، میں تو توبہ کر رہا ہوں۔ ڈاکوؤں کے سردار کی توبہ دیکھ کر تمام ڈاکوؤں نے توبہ کر لی، قافلے والوں کو لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا۔ اب ایک دیندار اماں کی نصیحت کا فائدہ کیا ہوا؟ قافلے والوں کا سامان بھی واپس مل گیا، ایک دیندار عورت کی وجہ سے حضرت شیخ جیلانی کے 40 سونے کے دینار بھی بچ گئے، اور ایک دیندار عورت تمام ڈاکوؤں کے سچے دل سے توبہ کرنے کا ذریعہ بھی بن گئی ہے۔ یہ مقصد ہے ان جامعات کا۔ میں جو چند مسائل عرض کروں گا ان کا تعلق ہوگا ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ۔
لیکن مرد حضرات کے فائدے سے بھی انشاءاللہ وہ خالی نہیں ہوں گے۔ ہمارا اصل مقصودی بیان کا مقصد اپنی ماں اور بہنوں کو مسائل سنانا ہے۔ تو اب مقصودی بات شروع کر رہا ہوں۔ حدیبیہ کے مقام پر مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو روک دیا، ہم آپ کو عمرہ ادا نہیں کرنے دیں گے۔ وہاں پر صلح ہوئی، معاہدہ لکھا گیا، اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آ کر عمرہ کرنا، ہتھیار ساتھ لے کر نہیں آنے، اور اگر تمہارا کوئی بندہ معاذ اللہ اسلام چھوڑ کر ہمارے مذہب میں شامل ہو کر مکہ مکرمہ ہماری پناہ میں آ گیا، ہم واپس نہیں کریں گے، اور اگر ہمارا کوئی بندہ مکہ مکرمہ سے مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ تمہاری پناہ میں چلا گیا، تمہیں واپس کرنا پڑے گا۔ صلح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ جب آپ مدینہ طیبہ پہنچے تو مسلمان عورتیں آ پہنچی، ان کے وارث بھی پیچھے پہنچ گئے۔ حضرت تازہ معاہدہ ہوا ہے، آپ ان عورتوں کو واپس کریں۔ عورتیں رو رہی ہیں، حضرت ہمیں واپس نہ کریں، کتنی تکلیف برداشت کر کے ہم مستورات مکہ مکرمہ سے یہاں مدینہ طیبہ پہنچی ہیں، آپ نے واپس کیا، یہ ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں گے۔ اب وہ مکہ والے زور لگا رہے ہیں کہ ان کو واپس کرو، معاہدہ ہے۔ ایک صحابی بول اٹھے، کہنے لگے حضرت ذرا معاہدے کو چیک کیجئے، معاہدہ مردوں کے بارے میں تھا، عورتوں کے بارے میں نہیں تھا۔ تحریر منگوائی گئی، واقعی اس میں ذکر مردوں کا تھا، عورتوں کا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکے والوں واپس چلے جاؤ، ہم ان عورتوں کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ اللہ نے قرآن کا یہ مقام نازل کر دیا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک، یہ میرے سامنے سورۃ الممتحنہ 28واں پارہ اور آیت نمبر 12 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس ایماندار عورتیں آ جائیں، یباینک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے سبق روک دیا، ہماری ماں اور بہنیں غور سے سنیں۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، مردوں سے بیعت لینی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک آگے بڑھاتے تھے، مرد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کیا کرتے تھے، اور عورتوں سے بیعت لینی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا پیالہ منگوا کر اس میں ہاتھ مبارک ڈال دیا کرتے تھے، فرماتے تھے یہ پانی کا پیالہ عورتوں میں بھیج دو، جو عورت اس میں ہاتھ ڈالتی جائے گی بیعت میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی جائے گی۔ ایک طریقہ۔ نمبر 2، چادر مبارک کا کونا پکڑ لیا کرتے تھے، چادر لمبی کر کے عورتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے جو عورت میری چادر پکڑتی جائے گی بیعت میرے ساتھ ہوتی جائے گی۔ اب اگلی بات دھیان سے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ بھیجا عورتوں کی طرف، چادر مبارک لمبی کر کے عورتوں میں بھیج دی، میری چادر کو پکڑ لو بیعت کرنی ہے۔ ایک عورت کا نام ہے بی بی اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ پردے کے پیچھے سے بول پڑی، صافحنی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے آپ کی بیعت کرنی ہے، لیکن میں پانی کے پیالے میں ہاتھ نہیں ڈالوں گی، چادر مبارک نہیں پکڑوں گی۔ کیسے بیعت ہوگی؟ کہنے لگی صافحنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو درمیان میں پردے کے لیے چادر لگی ہوئی ہے، میں چادر کے نیچے سے ہاتھ اپنا باہر نکالتی ہوں، جس طرح مردوں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر آپ بیعت لیتے ہیں، ایسے میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیعت لیں، تب میری تسلی ہوگی۔ اب آپ دوست بھی اور میری مائیں اور بہنیں بھی غور سے سنیں۔ ہم تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، اگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لے لیتے ہیں، دنیا کا کوئی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ شک نہیں کر سکتا تھا۔ جو حضور کے کردار پر شک کرے وہ تو ایماندار ہی نہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اصافح النساء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیعت کرنی ہے چادر کو پکڑ لے، بیعت کرنی ہے پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈال دے، پردے کے نیچے سے ہاتھ باہر نہ نکالنا۔ میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ دین جھگڑے کا نام نہیں ہے میرے بھائیوں، دین تو پیار محبت کا نام ہے، سمجھنے سمجھانے کا نام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر، ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، ساری زندگی کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا۔ اور جس کے سامنے غیر محرم عورتیں بیٹھی ہیں اور حضرت صاحب کی خدمت کر رہی ہیں، یہ کیسے اللہ کا ولی ہے؟ ہم اللہ کا ولی اس کو مانتے ہیں جس کی آنکھ میں حیا ہو، نمبر 2 دل صفا ہو، نمبر 3 زبان پہ ذکر خدا ہو، نمبر 4 وجود پہ سنت مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اذا جاءك المؤمنات یباینک، ایماندار بیویاں آپ پہنچی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیعت کرنا چاہتی ہیں، 6 شرطیں ان کے سامنے بیان کیجئے۔ اب 6 نمبر میں شروع کر رہا ہوں قرآن میں سے۔ پہلی شرط یہ ان کے سامنے رکھنی ہے، میں آمنہ کلال تمہارا پیر و مرشد بن جاتا ہوں، بیعت میری کر لو، لیکن پہلی میری شرط الا لا یشرکن باللہ شیئا، تب میں تمہارا پیر و مرشد بنوں گا، تم میری بیعت کے اندر شامل ہو سکتی ہو، ساری زندگی اللہ کے ساتھ شریک کسی چیز کو نہیں منانا۔ یہ میرے سامنے 5واں پارہ، سورت کا نام سورت النساء، یہ میں نے سورت النساء کھولی ہوئی ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آیت نمبر 116 سورت النساء 5واں پارہ، یہ آخری سطر ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی آپ تمام مرد اور خواتین سن لیں، علماء کرام نے لکھا 3 چیزوں کو دیکھنا بھی اجر و ثواب ہے۔ نمبر 1 بیت اللہ شریف کی آنکھوں سے زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ نمبر 2 اپنے والدین کو عزت اور ادب کی نگاہ سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ نمبر 3 اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ کریم کی کتاب قرآن مقدس کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ اس لیے حوالے کھول کر دوستوں کو دکھاتا ہوں،
تاکہ سننے کے ساتھ ساتھ اللہ دیکھنے کے ثواب سے بھی مالا مال کر دے۔ یہ حوالہ ہے آخری سطح۔ شرک کرتے کرتے موت آ گئی، بندہ شرک سے توبہ نہیں کر سکا، اللہ قطعاً معاف نہیں کرے گا۔ اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ جس کے لیے چاہے گا رحمت سے معاف کر دے گا۔ یہ 5واں پارہ تھا۔ اب 6 پارے کا حوالہ، سورت کا نام سورت المائدہ۔ یہ میں نے سورت المائدہ 6 پارہ کھولا ہوا ہے۔ فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ آیت نمبر 72 سورت المائدہ 6 پارہ۔ شرک کرتے کرتے بندہ دنیا سے چلا گیا، شرک سے توبہ نہیں کر سکا، اللہ ایسے بندے پر ہمیشہ کے لیے جنت حرام کر دیتا ہے۔ ایسے بندے کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے جہنم مقرر کیا ہے۔ یہ 6 پارہ تھا۔ اب 7ویں پارے کا حوالہ، یہ میرے سامنے سورت الانعام۔ اب میں 18 نام شمار کرنے لگا ہوں انبیاء علیہ السلام کے۔ یہ حوالہ ہے آیت نمبر 83۔ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اسحاق علیہ السلام 2، یعقوب علیہ السلام 3، نوح علیہ السلام 4، وَمِن ذُرِّيَّتِ داؤد علیہ السلام 5، سلیمان علیہ السلام 6، ایوب علیہ السلام 7، یوسف علیہ السلام 8، موسیٰ علیہ السلام 9، ہارون علیہ السلام 10، زکریا علیہ السلام 11، یحییٰ علیہ السلام 12، عیسیٰ علیہ السلام 13، الیاس علیہ السلام 14، اسماعیل علیہ السلام 15، الیاس علیہ السلام 16، یونس علیہ السلام 17، لوط علیہ السلام 18۔ یہ قرآن پاک کا ایک واحد مقام ہے جس میں اللہ نے 18 انبیاء کرام کا اکٹھا نام لیا۔ آیت نمبر 88 میں ساتھ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر بالفرض یہ جو 18 انبیاء علیہ السلام کا میں اللہ نے نام لیا ان سے شرک ہو جاتا، ان کے سارے نیک عمل بھی فوراً ضائع ہو جاتے۔ یہ عقیدہ رکھنا ہے تمام مرد و خواتین نے، میں سمیت قبر کے جانے تک۔ کون سا عقیدہ؟ اللہ کا ہر پیغمبر بڑے گناہوں سے بھی پاک، چھوٹے گناہوں سے بھی پاک۔ گناہ کرنا تو بات کی بات ہے، اللہ پیغمبر کے دل میں گناہ کا ارادہ بھی پیدا نہیں ہونے دیتا۔ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں آنکھاں دھیکوں تے سناواں نوکوں۔ بات تو اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی ہے، مسئلہ امتیوں کو سمجھایا ہے۔ اگر شرک ہو گیا نیک اعمال آنن فانن ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ 24واں پارہ، سورت کا نام سورت الزمر۔ یہ میرے سامنے سورت الزمر کھلی ہوئی ہے۔ یہ حوالہ آیت نمبر 64۔ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّی أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے دشمنوں کی ایک جماعت آ گئی۔ کیسے آئے ہو بھائی؟ حضرت ہم آپ سے صلح کرنے آئے ہیں۔ صلح تو اچھی چیز ہے، کیسے کرو گے؟ کہنے لگے استلم بعض آلہتنا۔ دھیان سے الفاظ سنیے گا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے دربار ہیں، اب یہ نام بھی آمدوں سے دکھا دوں۔ میرے سامنے 27واں پارہ، سورت کا نام سورت النجم۔
فرمایا فرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى. یہ آیت نمبر 1920 سورۃ یہ پہلی سطر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے تین بڑے بڑے دربار، باب لات کا دربار، باب منات کا دربار، عزا فقیرنی اور پیرنی کا دربار، یہ اللہ نے نام لیے. دربار تو ان کے بہت تھے، تین بڑے بڑے دربار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے حضرت آپ ہمارے ساتھ چل کر کسی ایک دربار کو خالی بوسہ دے دیں، آپ کی ہماری صلح ہے. اس طرح یہ نہیں کہا چادریں چڑھائیں، یہ نہیں کہا طواف کر لیں، یہ نہیں کہا وہاں سجدے کریں، یہ نہیں کہا وہاں جا کر جانور ذبح کر. نہ استلم باز آتنا، خالی کسی ایک دربار کو چوم لے، بوسہ دے دے، آپ کی ہماری صلح ہو جائے گی. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تھا، اللہ کی طرف سے جواب لے کے جبریل نازل ہو گیا. فرمایا کل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. یہ حوالہ سورۃ الزمر کا آپ کے سامنے ہے. اعلان کر دو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اللہ کے بغیر مجھے دوسروں کی عبادت کی دعوت دے رہے ہو، دوسروں کی عبادت کے مشورے دے رہے ہو. ایھا الجاہلون، او جہلو. میں نے سبق روک دیا. لوگ ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب تم اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہو، چلو، اور جو دوسرے ہیں انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، انہوں نے حدیث پاک نہیں پڑھی، انہوں نے فقہ نہیں پڑھی، جو اللہ کے بغیر دوسروں کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں وہ بھی تو عالم ہے نا، ان کے پاس علم نہیں. قرآن پاک نے مسئلہ سمجھا دیا. یہ حوالہ دیکھیے ثوابو ایھا الجاہلون، جو اللہ کے بغیر کسی دوسرے کی عبادت کی دعوت دے، قرآن کہتے ہیں وہ عالم نہیں، وہ جاہل ہے. عالم کون ہے؟ یہ میرے سامنے تیسرا پارہ، سورت کا نام آل عمران، یہ آیت نمبر 17 پہ میری انگلی ہے. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ نے یہی گواہی دی ہے کہ عبادت کے لائق اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں ہے. نمبر 2 الملائکہ، تمام فرشتوں نے یہی گواہی دی ہے عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. اور نمبر 3 وَأُولُو الْعِلْمِ، جو اہل علم ہیں ان کی یہی گواہی ہوگی کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. جو اللہ ہی کی عبادت کی دعوت دے وہ عالم ہے. خیال کرنا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر بالفرض میرے محبوب ان کی بات نہ ماننا، چل کر بوسہ دے دو کسی دربار کو نا. آپ کی طرف بھی یہ پیغام پہنچ چکا ہے. آپ سے پہلے